السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بدھ شکن سلطان محمود غزنوی پارٹ 10 میں آپ سب لوگوں کو خوش آمدید۔ پچھلے ایپیسوڈ میں ہم نے ملتان کی تصحیر کو دیکھا تھا، آج ہم دیکھیں گے راجہ انندپال ورسز سلطان محمود غزنوی۔ جیسا کہ ہم پچھلی ایپیسوڈ میں یہ ڈسکس کر چکے ہیں کہ ملتان کی تصحیر کے لیے اور اس کے والی کو سبق سکھانے کے لیے سلطان محمود غزنوی نے گزرنے کے لیے راجہ انندپال سے راستہ مانگا تھا، لیکن راجہ انندپال نے ایسا کرنے سے منع کر دیا اور اپنے علاقوں سے گزرنے کی اجازت نہ دی۔ اس کے جواب میں سلطان محمود غزنوی نے اپنی فوج کا رخ انندپال کی طرف کیا اور اسے عبرتناک شکست دی اور بھاگ کے راجہ انندپال کشمیر چلا گیا۔ لیکن اب وہاں سے کشمیر جا کے بھی وہ غافل نہیں رہا، کیونکہ وہ جانتا تھا کہ ملتان سے فارغ ہونے کے بعد محمود غزنوی ایک دفعہ پھر اس کا رخ کرے گا اور اس سے ملتان میں ہونے والی اس بے روحی کا ضرور بدلہ لے گا۔ بالکل ایسا ہی ہوا، جیسے ہی سلطان ملتان کی مہم سے فارغ ہوا تو سلطان نے اپنا رخ غزنی کیا اور غزنی سے واپسی پہ سلطان نے ایک دفعہ اپنی فوج کا رخ ایک دفعہ پھر راجہ انندپال کی طرف کیا اور اس سے اس کا انتقام لینا چاہا۔ لیکن ادھر راجہ انندپال بھی اس غافل نہ تھا، اس نے سارے ہندوستان کے سارے راجوں کے پاس چٹھیاں بھیجی، ایلچی بھیجے، سوار بھیجے، حتیٰ کہ جہاں جہاں جس طریقے سے وہ جن راجوں کے ساتھ رابطہ کر سکتا تھا، حد الامکان حد تک اس نے پوری کی پوری کوشش کی اور وہاں اس نے راجاؤں کے ساتھ کانٹیکٹ کیا اور انہیں اس خطرے کے بارے میں بتایا اور ان کو اس انداز میں وہ اس تحریریں لکھی تھی کہ ان کو اس بات کا اندازہ دلوایا کہ اگر آج وہ اکٹھے نہ ہوئے اور وہ محمود غزنوی کے خلاف اس کی مدد نہ کی انہوں نے، تو سارا ہندوستان سلطان محمود غزنوی کے قدموں میں ہوگا اور وہ ان کو تہس نہس کر کے رکھ دے گا۔ جب بات دین کی ہو تو انسان فطرتی طور پہ اکٹھا ہو جاتا ہے اور اپنے سارے اختلافات کو بھول جاتا ہے۔ یہی حساب ایک دفعہ پھر ہندوؤں نے راجہ انندپال کی اس دعوت کے اوپر لبیک کہتے ہوئے کہا۔ سارے راجہ ایک دفعہ پھر اکٹھے ہو گئے اور اب کی بار راجہ انندپال کی بھرپور مدد کرنے کی ٹھان لی سب نے، اور جہاں تک ہو سکا ہندو راجوں نے راجہ انندپال کی مدد کی، اسے فوج دی اور ان میں بڑھ چڑھ کر اجمیر، اس کے بعد کنوج اور اس کے بعد گوالیار کے راجہ نے اپنے منتخب فوج اور اپنی امداد فوراً پنجاب میں راجہ انندپال کے پاس بھیج دی، اور یوں پشاور کے قریب صحرا میں سلطان محمود غزنوی کا اور ہندوؤں کا متحدہ لشکر ایک دفعہ پھر آمنے سامنے کھڑے ہو گئے۔ 40 روز تک دونوں لشکر آپس میں ہمہ زن رہے اور کسی نے آگے بڑھ کے حملہ کرنے کی جرأت نہ کی، لیکن دوسری طرف ہندوستان سے مزید کمک آ رہی تھی اور ہندوؤں کا لشکر دن بدن بڑھتا چلا جا رہا تھا۔ سلطان محمود غزنوی نے اپنے لشکر کے ارد گرد خندق کھدوائی اور 41ویں دن سلطان محمود غزنوی نے جنگ کا اعلان کیا۔ سلطان کا ارادہ تھا کہ وہ ہندوؤں کی فوجوں کو ورگلا کے ان کو اپنی خندق کے قریب لے کے آئے گا، اور اپنی لشکر کے قریب اس نے بہت سی احتیاطی تدابیر اختیار کی ہوئی، لیکن 20,000 گکھر جو ہیں وہ سلطان کے لشکر کے قریب پہنچ گئے اور انہوں نے جا کے حلہ بول دیا۔ دیکھتے ہی دیکھتے ان گکھروں نے سلطان محمود غزنوی اور مسلمانوں کی فوج کو بڑی تیزی سے کاٹنا شروع کر دیا۔ ادھر ہندوؤں کے مورال اور ہائی ہو گئے اور وہ مزید تیزی کے ساتھ حملے کرنے لگے۔ سلطان محمود غزنوی چاہتے تھے کہ کسی طریقے آج یہ جنگ رکے تاکہ وہ اپنی جنگی حکمت عملی کو دوبارہ سے تیار کرے، لیکن قدرت کو شاید کوئی اور ہی منظور تھا۔ ادھر اتنا زیادہ شور و غل ہونے کے باوجود راجہ انندپال کا ہاتھی بپھڑ گیا اور وہ پیچھے کی طرف بھاگنے لگا۔ راجے کی فوج نے سمجھا کہ راجہ بھاگ رہا ہے، اس لیے ساری فوج بھاگ کھڑی ہوئی، اور پھر مسلمانوں نے ان کا خوفناک تعاقب کیا اور تقریباً 8 سے 10,000 ہندوؤں کو بے جان کر دیا، اور بہت سا مال غنیمت بھی مسلمانوں کے ہاتھ لگا، جن میں 20 ہاتھی بھی شامل۔ انشاءاللہ نیکسٹ ایپیسوڈ میں ہم ڈسکس کریں گے بھیم نگر قلعے کی تصحیر کو۔ جزاک اللہ۔